وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں. لانڈرنگ کی جو غیر قانونی تھی، چندے کے پیسے کی منی لانڈرنگ کی جو غیر قانونی تھی، اور وہ تمام اکاؤنٹس جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جن کو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیا گیا ہے، جب اس کی آواز آتی ہے الیکشن کمیشن پہ تو الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دو اور ڈسٹریکٹ کرو. ہر وہ خبر جو ان کے سکینڈل کو، ان کی کرتوتوں کو، ان کے اعمال کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کرتی ہے، تو ایک ایسا بیانیہ لے آؤ جس سے ڈسٹریکشن ہو جائے. جب فرح گوگی کی بات کرو جو عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھیں، پرسن تھیں جنہوں نے پنجاب کے اندر دونوں ہاتھوں سے دکان لگائی ہوئی تھی، ان کی بات کرو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ڈسٹریکٹ کرو. جس وقت بنی گالا کی کرپشن کی بات کرو جو منی گالا بنا ہوا تھا، جس وقت ایسٹ میکنگ یونٹ کی بات کرو، یہ وہ تمام شخصیات اور چہرے ہیں جو عمران خان صاحب کے فرنٹ پرسنز تھے، جنہوں نے ان کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ملک کا، عوام کا پیسہ لوٹا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی پوری کیمپین شروع ہوئی، جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اب جو ترجمان ان کے اپنے ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں 6 مہینے پہلے پتا تھا، ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا، ہمیں 1 سال پہلے پتا تھا، ہمیں 4 دن پہلے پتا تھا. وہ ایک موصوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا اس لیے ہم نے معیشت کی بارودی سرنگیں بچھائیں. مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے، جس کا سلسلہ 8 مارچ کو اس مراسلے سے شروع ہوا جو امریکن سفیر نے بھیجا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا. پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، فیصلہ تو کر لیں کہ آپ بیانیہ جھوٹا بنانا کیا چاہتے ہیں. اگر جھوٹا بیانیہ کم از کم اس کی ترتیب تو سیدھی کر لیں. اور جس وقت 8 مارچ کے بیانیے کی بات ہوتی ہے، بیرون ملک سازش، بیرون ملک سازش، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے کہ بیرون ملک سازش کرے گا آپ کے خلاف؟ آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جنہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈال دی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے. اور 8 مارچ کے سفیر کے مراسلے کے بعد آپ نے 15 مارچ کو ڈونلڈ لو کو کیوں بلایا تھا امریکن سفارت خانے؟ جو ویمن ایونٹ تھا ویمنز ڈے کا، اس پہ آپ نے ان کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا؟ وہ تو سازش کر رہا تھا آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف. پھر آپ نے 8 مارچ سے لے کر 28 مارچ تک کیوں خاموشی رکھی؟ کیوں آپ نے وہ مراسلہ اپنی جیب سے اپنے جلسے میں نکالا؟ کیونکہ آپ کو تو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور آپ نے اس مراسلے کو استعمال کیا. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات جو آج ڈائریکشن لے کر، گائیڈ لائن لے کر، ٹاکنگ پوائنٹس لے کر ان کے ترجمان اسد عمر صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ نمودار ہوئی چینلز کے اوپر، تو بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈائریکشنز عمران خان صاحب سے لے کر آئی تھیں، وہ ٹاکنگ پوائنٹس اور گائیڈ لائنز لے کر آئے تھے. یہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کرتوتیں سامنے آئیں، جب ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں، جب فرح گوگی کی کرپشن کے جو اعمال ہیں وہ سامنے آئیں، جس وقت کوئی سکینڈل سامنے آئے، ابھی ریزرو ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے، تو یہ اس قسم کے بیانات دینے لگ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکشن لے کر آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس نے چیئر کی تھی؟ عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی، اور وہاں سے ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی تھی جس کو انڈورس کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے، اگر بیرونی ملک سازش کا بیانیہ آپ کا اصل بیانیہ تھا تو آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی پریس ریلیز کو انڈورس کیوں کیا؟ آپ وزیر اعظم تھے. آپ اگر سمجھتے تھے کہ یہ پریس ریلیز اور جو یہاں انڈورسمنٹ جاری ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی، وہ پریس ریلیز آپ نے انڈورس کی. آپ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور وہاں تمام نیشنل سیکیورٹی کا تمام انفراسٹرکچر اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. افواج پاکستان کے پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں، قیادت ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا، اور وہ رائے نہیں تھی، وہ
ऑफिशियल स्टांस था रियासत पाकिस्तान का जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे, और उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, जो रियासत का स्टैंड, ये सबसे हाईएस्ट फोरम था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसकी प्रेस रिलीज को आपने इंडोर्स किया कि कोई साजिश नहीं हुई। और अगर आप उससे इख्तलाफ करते थे, अगर आपके पास कोई शवाहिद मौजूद थे बैरूनी मुल्क साजिश के, तो आप पेश करते। आपकी राय से बयानिया आपका झूठा जरूर बन सकता है, लेकिन आपकी राय और झूठे बयानिए से रियासत अपना और गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल स्टांस नहीं बदल सकती। ये आपकी जिद और आपका झूठा सियासी बयानिया जो आप अदारों को अटैक करा रहे हैं अपने तर्जुमान को डायरेक्ट करके भेजकर, क्योंकि आपकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, आपकी डकैतियां पकड़ी जा रही हैं, आपने मुल्की मफाद बेचे, कौड़ियों के दाम बेचे, जिसके ऊपर बैठकर आप डायरेक्शन देते हैं कि जब आपका स्कैंडल बाहर आता है आप अदारे पे हमला कर देते हैं। एक बात, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पहली मीटिंग इस बात पर आपने बुलाई, वो भी आपने 15-20 दिन जब अदम एतमाद फेल हो रहा था, आपके खिलाफ कामयाब हो रहा था अदम एतमाद, और आप नाकाम हो रहे थे। आपको पता था कि अदम एतमाद जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, और पार्लियामान ने आपके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। आपने वो पर्चा जेब से निकाला और आपने कहा बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। उस बैरूने मुल्क साजिश करने वाले को आपने मरासले के बाद अमेरिका के सफारत खाने में बुलाया, की नोट स्पीकर। ये बैरूने मुल्क साजिश की असल आपकी कहानी है। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज को एंडोर्स किया आपने कि कोई साजिश नहीं हुई, जिसमें तमाम प्रीमियम एजेंसीज बैठी थी। अगर आप उस ऑफिशियल स्टांस से, उस प्रेस रिलीज से एग्री नहीं करते थे तो फिर आपको वहां शवाहिद देने चाहिए थे, आपको बताना चाहिए था कि आपके पास क्या शवाहिद है। आज आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों नहीं किया जिस वक्त आप वजीर आजम थे? आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर वो शवाहिद क्यों नहीं पेश किए जिससे बैरूने मुल्क साजिश जो है वो बेनकाब हो, या उसके शवाहिद पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उसको मिले? क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे, आप अगला बयानिया बना रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि 4 साल की नलायकी, चोरी, करप्शन, लूट मार के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। और आपको पता था कि जिस वक्त आपका गंद निकलेगा, जिस वक्त कोई भी फाइल उठाएं, हर फाइल के ऊपर आपकी करप्शन से हर फाइल अटी पड़ी है, आपके गंद से अटी पड़ी है, आपकी चोरियों और डकैतियों से अटी पड़ी है, मुल्की मफाद को बेचने की जो शवाहिद है उनसे अटी पड़ी है। और आप जब ये बात करें तो आप कहते हैं कि बैरूने मुल्क साजिश हुई है। फिर आप एक बात और कहना चाहती हूं कि कल ISPR ने, DG ISPR साहब ने, उन्होंने कैटेगोरिकली वो स्टेटमेंट दी है जो बैरूनी मुल्क साजिश से जिस पे रिस्पॉन्ड करती है। फिर एक दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, और वही प्रेस रिलीज जिसके अंदर दोबारा ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, अफवाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, जो तमाम क़यादत है फोर्सेस की, वो सब मौजूद थी। उस वक्त भी दूसरी प्रेस रिलीज में ये गया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। और अगर आपके पास तब भी कोई शवाहिद मौजूद थे तो आज की तारीख तक कोई एविडेंस, किसी किस्म का एविडेंस आपने पेश नहीं किया, ना उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जिसको आप चेयर कर रहे थे, ना उसके बाद आज तक। जेब से सफीर का खत निकालना वो 2 सफीरों के दरमियान की गुफ्तगू है जिसको US के स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई किया है, किसी किस्म की साजिश के जो आपका एक बयानिया है उसको। वो राय आपने जेब से निकाली, उस पे आपने सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की, और क्योंकि वो सियासी बयानिया झूठ पर मबनी था तो वो बयानिया खुद अपनी मौत मर गया, और उसके बाद आपने अपने जान को खतरे का बयानिया बनाया। और आजकल आप महंगाई का बयानिया बना रहे हैं, और वो महंगाई जो आपका तोहफा है पाकिस्तान की आवाम को। उसके साथ साथ जिस वक्त आप DG ISPR जो हैं वो तमाम जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनकी राय नहीं होती, वो ऑफिशियल स्टांस होता है। और ये जो आप साजिश कर रहे हैं, ये जो आप जो रिजेक्शन एक ऑफिशियल स्टांस की एक रियासत की कर रहे हैं, असल साजिश वो है, असल डिवाइड वो है।
ملک کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی قیادت نے, آرمڈ فورسز نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر, دونوں میٹنگز کے اندر ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اس سٹانس کو اگر آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہی سٹانس تھا, اور ہماری حکومت میں بھی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو تمام پریمیم ایجنسیز نے, تمام جو قیادت وہاں موجود تھی, ان سب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. تو آپ نے کیوں نہیں شواہد دیے؟ کون سے ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس جس سے آپ بیرونی ملک سازش کو بیان کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 4 سال آپ نے سیاسی مخالفین پہ کرپشن کا بیانیہ دینے کی کوشش کی, جھوٹا, اور جب عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ بھاگ گئے. کسی بھی کیس میں شواہد پیش نہیں کیے. کبھی 56 ریفرنس, کبھی 40 ریفرنس, کبھی 22 ریفرنس, کبھی 200 ریفرنس, کبھی 400 ریفرنس, کبھی نیب کے ریفرنس, کبھی ایف آئی اے کے ریفرنس, کبھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ریفرنس. جب بیلیں ہوئیں, شہباز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے, جس میں کوئی منی لانڈرنگ, کوئی کک بیک, کوئی کرپشن, کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں, آپ نے سپریم کورٹ میں نعیم بخاری صاحب نے چیلنج کی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر, جب سپریم کورٹ نے شفاہد مانگے اپنی درخواست واپس لے لی. یہ ہے آپ کی اصل بیانیوں کی کہانی. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت اداروں نے ایک نیوٹرل پوزیشن, جو آئینی پوزیشن ہے, اس کو اختیار کیا ہے, جو آپ کو پسند نہیں ہے, جو آپ کو پسند نہیں آ رہی. کیونکہ ایک طرف آپ کا کرپشن کا گندھ ہر روز عوام کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے ملک کے, ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ نے کرپشن کی دکان لگائی. آپ نے ہر اس ملکی مفاد کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور لوٹ مار کی جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. یہ جو آپ کو کل ایک سکینڈل نظر آیا ہے 50 بلین کا, جس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک ڈیل تھی, آپ اس میں ٹپک پڑے. کیوں؟ کیونکہ کمیشن کھانی تھی, کیونکہ ملکی مفاد بیچنا تھا, کیونکہ اپنا شیئر لینا تھا, اپنی کمیشن لینی تھی. اور یہ آپ نے غلیظ کام کیا کہ آپ نے ریاست کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈالا. اور جس منصوبے کو اٹھاؤ اس میں آپ کے چہرے فرنٹ پرسنز کے عیاں ہیں. ہر سکینڈل میں آپ کو نام عمران خان کا ملے گا, ان کی اہلیہ کا ملے گا, فرح گوگی کا چہرہ ملے گا, وہ شہزاد اکبر کا چہرہ ملے گا. یہ تمام وہ چہرے ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے تھے اس لوٹ مار کے لیے. اور یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی یہ کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو آپ اداروں کے اوپر اٹیک کرتے تھے. آج کل سپریم کورٹ آپ کو کیا ریلیف دے؟ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, توہین عدالت کا نوٹس لے جو آپ نے 25 مئی کو کیا. جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ H9 میں اپنی جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں, آپ نے وہاں پہنچ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کال دی ڈی چوک جانے کی. اس کے بعد آپ نے میٹرو بسز جلائیں, اس کے بعد آپ نے درخت جلائے, اس کے بعد آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ڈی چوک پہنچنے کا آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ H9 کے اندر جلسی کر کے دکھا سکیں. ہم مانیٹر کر رہے تھے جو آپ دم دبا کے بھاگے 25 مئی کے بھگوڑے کہ عوام کو ڈی چوک کی کال دیتے رہے اور خود سینٹورس سے بھاگ گئے F8 سے. کیوں بھاگے تھے؟ جاتے ڈی چوک. آپ نے عدالت کے فیصلے کی کنٹیمپٹ کی اور عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیں. پولیس کو شہید کرنے والے, اپنے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس کو مارنے والے, شہید کرنے والے, ان کا کوٹ ساتھ تھے. خونی مارچ کا اعلان کرنے والے کوٹ ساتھ تھے. ڈنڈے بانٹنے والے اور اسلحہ بانٹنے والے کوٹ اس کا ساتھ تھے. اور پھر یہ بیرونی ملک سازش کا بیانیہ لے آتے ہیں, گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے. اب بیانیہ جو ہے نا وہ آپ اس لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں یہ کرائے کے ترجمانوں کو بنی گالا سے ڈائریکشن دے کر, کیونکہ آپ کے اپنے جو اعمال نامے اور کرتوتیں اور کرپشن کے سکینڈلز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل رہے ہیں, جو جس کی گرفت میں آپ لوگ سارے آنے والے ہیں. اور یہ تمام چیزیں اس لیے کیونکہ
وہ تمام ادارے جو آئین کے مطابق اس وقت نیوٹرل پوزیشن اٹین کر چکے ہیں، آپ روز بیٹھ کر ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرو؟ اپنی گندی گھٹیا جھوٹی سیاست کے بیانیے میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پر اٹیک کرتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پاکستان کے جو پریمیم ایجنسیز ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ وہ سازش کا بیانیہ ہے، یہ اصل آپ کے دماغ کی سازش ہے جو آپ نے پہلے اندرونی ملک سازش کی، ملک کی معیشت کمزور کی، ملک کی خارجہ پالیسی کمزور کی، لا اینڈ آرڈر کمزور کیا، ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو آپ نے کمزور کیا، کشمیر فروشی کی، ملک کی آپ نے بنیادوں کو ہلایا، عوام کو غریب کیا، عوام کو بھوکا کیا کہ ملک کے اندر انتشار اور انارکی پھیلے. پھر جاتے جاتے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے تو آپ نے ملک کے اندر معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھائیں، آئی ایم ایف کے کمزور معاہدے کیے، پاکستان کی عوام کی قسمت کو آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی بھینٹ چڑھایا اور کمزور بنیادوں پر کیے. یہ جو کرائے کے ترجمان ڈائریکشن لے کر آتے ہیں بنی گالا سے، وہ سارے مسترد شدہ ہیں. عمران خان نے خود ان کو وزارتوں سے نکالا ہوا ہے. کبھی کرپشن کیس کے اوپر جس شخص کو نکالا اس کا کوئی حساب نہیں کیا. دوائیوں کا سکینڈل، گیس کا سکینڈل، پیٹرولیم کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، چینی کا سکینڈل، کسی بھی سکینڈل کے اندر آپ نے جو وزیر فارغ کیا اس کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ اس کی لوٹ مار کی اسائنمنٹ مکمل ہو کر وہ گھر گئے تھے جو آپ کا مقصد تھا. اور آج جب وہ کہانیاں اور وہ داستانیں نکل رہی ہیں تو ڈائریکشن لے کر آتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرو، میڈیا کو ڈائیورٹ کرو، اس قسم کی بات کرو اداروں پہ کہ میڈیا ڈائیورٹ ہو، حکومت پہ اس طرح کی بات کرو کیونکہ حکومت ڈائیورٹ ہونے والی نہیں ہے. ادارے نیوٹرل ہیں اور پاکستان کی حکومت اس وقت صرف اور صرف آپ کا ڈالا ہوا گند، آپ کی کرپشن کا گند، آپ کی مہنگائی کا گند، آپ کی معیشت معاشی تباہی کا گند، آپ کا بے روزگاری کا گند اور پاکستان کی عوام کو جو آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، ہم اس کا گند صاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف وہ گند صاف کریں گے، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو. یہ مشکل فیصلے ضرور ہیں، ہمیں اس بات کا ہم سمجھتے ہیں، وزیر اعظم یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ عوام آج مشکل میں ہے اور اسی لیے دن رات کام کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور معاشی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. اور ایسی شیطانی لوگ جو ملک کی معیشت سے کھیلتے ہیں، جو عوام کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہیں، عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کی وجہ سے، اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے، انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی کہ وہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، وہ والی بھی سمت کو سیدھی کر کے جائیں گے اور ملک کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے مواقع. جو آپ بجٹ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالات اور آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ دیا ہے، زراعت دوست بجٹ دیا ہے، انویسٹمنٹ دوست بجٹ دیا ہے، آئی ٹی دوست بجٹ دیا ہے، جس سے پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو مواقع مل سکیں، زراعت اور کسانوں کو مواقع مل سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو، زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو، زیادہ سے زیادہ جو نان پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس اور انویسٹمنٹس کی طرف جائیں. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکے گی. اس لیے یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں، اس سے تباہی کلیکٹیو ہوگی. اور جو آپ انتظار کریں، ابھی تو آپ کو پارلیمان سے مسترد کیا ہے، انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام، جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا، بے روزگار کیا، غریب کیا، معاشی تباہی کی، کشمیر فروشی کی، دوائیوں کے اوپر پیسہ کمایا، کووڈ کے فنڈ کے اوپر پیسہ کمایا، درختوں کے اوپر. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت دن رات کام کر رہی ہے. گزشتہ حکومت نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے منصوبوں کو مکمل نہیں کیا. موجودہ حکومت اپنے منصوبوں کی تکمیل کی کوشش کر رہی ہے. گزشتہ حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.